اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں عشق ہوتا کیا ہے، عشق کیا کس نے ہے سب سے پہلے، اور عشق میں ہونے والی 4 چیزوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے بات کرتی ہوں عشق ہوتا کیا ہے۔ عشق جو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا عین شین قاف یا کسی بھی زبان میں عشق کو کنورٹ کر لیں تو وہ حرف نہیں ہوتے، وہ عشق سمندر ہوتا ہے، وہ میٹھا سمندر ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے اکثر، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا سمندر ہے، وہ کیسا عشق ہے اس کا۔ اگر اس کا عشق انسان کے ساتھ ہے نا تو وہ عشق نہیں ہوتا، انسان کے ساتھ عشق ہو ہی نہیں سکتا۔ عشق جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی انسان سے عشق ہے تو وہ عشق نہیں ہے، وہ جنون ہے، وہ پاگل پن ہے۔ عشق وہ ہوتا ہے جب آپ اپنا آپ کسی کو سونپ دیں، آپ کہیں جو آپ کی رضا وہ میری رضا، یعنی کہ عشق کس سے ہوا؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ عشق کیا کس نے؟ سب سے پہلے عشق جانتے ہیں سب سے پہلے کیا اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کلمے میں ان کا نام شامل کیا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں درود شریف لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ درود شریف تم بھی درود شریف پڑھا کرو، سلام بھیجا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی خوب درود و سلام بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی۔ پر کیوں بھیجتے ہیں؟ ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ یہ وہ پیغمبر تھے جو قیامت کے دن کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن ایک پیغمبر ہوگا جو کہے گا یا امتی، میری امت میری امت میری امت کہے، جو اپنے نواسوں کا سر قلم ہونے کے باوجود بھی، نواسوں بیٹیوں کی حرمت پامال ہونے کے باوجود بھی اپنی امت کو معاف کرتے ہیں اور قیامت کے دن اسی امت کی خاطر اللہ کے پاس سفارش کرنے آتے ہیں۔ جنت میں پہلے نہیں جاتے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں محبت اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے میں ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ کیا ہے عشق اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہوں نے بھی اللہ سے کیا ہے عشق۔ یہ تھا، یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ عشق کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے، اور اس سے بڑی مثال ہو ہی نہیں سکتی عشق کی جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان تھی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یہیں تک رک گئی۔ میں نے آپ کو کیا کہا کہ عشق میں محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے ہوتی ہے۔ اب جو ہے مخلوق سے بھی وہ محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مخلوق سے محبت نہیں کرتا، مخلوق سے محبت کرتا ہے تو تبھی وہ اپنے پیغمبر سے کرتا ہے نا، کیونکہ ان کے پیغمبر ان کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو چولا ہوتا ہے نا، یہ عشق کا چولا، یہ پہنا نہیں جاتا، اس کو پہنایا جاتا ہے، اس کو پیدا ہونے سے پہلے اس شخص کو پہنایا جاتا ہے، چنا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوزن ون۔ انگلش میں آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت سنا ہوگا، آپ چوزن ون ہیں، آپ چنے ہوئے بندے ہیں۔ کون ہوتے ہیں چنے ہوئے بندے؟ جو اللہ کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، جو رب کائنات کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اس کے محبوب کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں چوزن ون، وہ ہوتے ہیں چنے ہوئے، ان کو کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 4 چیزیں کیسے ہوتی ہیں ان چوزن ون کے ساتھ۔ پہلی مٹی، دوسری روشنی، تیسری ہوا، اور چوتھا پانی۔ اب جو ہوتا ہے پہلا چوزن ون یعنی عاشق، وہ کیا ہوتا ہے؟ جب پیدا ہونے لگتا ہے نا تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس پہ آزمائش آ جاتی ہے، آزمائش آتی ہے اس طریقے سے اس کے پیدا ہونے میں پرابلم آ جاتی ہے، اس کے لیے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اتنی رحمتوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن آزمائشوں کے بھی ساتھ آتا ہے۔ رحمتیں تو آتی ہی آتی ہیں لیکن آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے دنیا میں، رحمتیں تو لے کر آئے تھے لیکن ساتھ میں کیا آئے تھے؟ آزمائشیں بھی لے کر آئے تھے۔ پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ جب وہ آئی اس دنیا میں تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حلیمہ سعدیہ کا جو اونٹنی تھی جس پہ وہ سوار تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر، وہ دبلی پتلی کمزور تھی تو وہ تیز دوڑنے لگ گئی۔ وہ جب گھر میں گئے اس گھر میں تو بکریاں جو ہیں وہ دودھ نہیں دیتی تھی، وہ دودھ دینے لگ گئی، رزق جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان چوزن ون کے ساتھ ہوتا ہے، عام انسان نہیں، ان عشق والے لوگوں کے ساتھ۔ پیدا ہوتے ہی جو ہے نا آزمائش تو آتی ہے، ساتھ میں رحمتیں بھی آتی ہیں، بچپن سے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی، پھر بچپن میں بھی۔ اکثر جو ہے نا لوگ اتنے تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا، میرے ساتھ جو کوئی اچھا شخص ہوتا ہے وہ جو ہے نا فوراً چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے، اور برے لوگ مجھے ٹکراتے ہیں، مجھے تو کبھی کوئی اچھا شخص ٹکرایا ہی نہیں ٹکرا سکتا انہیں اچھا شخص، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہے ہی نہیں چیز کہ انہیں اچھا شخص ٹکرائے۔ اگر اچھا شخص ٹکرا گیا تو کیسے ان کی آزمائش ہوگی؟ رحمت تو وہ خود ہے، برکت تو وہ خود ہے، لیکن آزمائش کیا ہے؟ ان کے ساتھ یہی ہے کہ ان کے کوئی اچھا شخص نہیں ٹکرائے گا، ان کی کوئی گائیڈ نہیں کرے گا، ان کی صرف گائیڈنس جو ہوگی نا، ان کو جو
जो सिखाने वाला जो दीन सब कुछ वो अल्लाह ही होगा, वो अल्लाह ही उन बंदों को भेजेगा उसके जिंदगी में। वो आएंगे, सिखाएंगे, उनका काम खत्म होगा, वो चले जाएंगे, कोई रहेगा नहीं उनके जिंदगी में। वो आते जाएंगे, वो जाते जाएंगे। बुरे शख्स जो होंगे, बुरे लोग जो होंगे, वो उनकी जिंदगी में रहेंगे उन्हें तंग करने के लिए। वो कहीं पर भी जाएगा, वो लोगों को देखेगा कि लोगों के साथ अच्छा हो रहा है लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है। यहीं से मिट्टी का आगाज होता है, यानी कि पहली चीज मिट्टी का। जापान में है कि अगर टूटा हुआ जो बर्तन होता है ना, उसको क्या करते हैं कि उसमें सोना लगा देते हैं। जहां जहां से वो टूटा हुआ होता है उसको वहां से सोना लगा के पक्का करते हैं। अब जो दाम होता है ना, उसका जो मोल होता है वो बढ़ जाता है, इंतहाई आला दर्जे पे पहुंच जाता है। तो अब सोचिए आप जो हैं वो अल्लाह के हाथ में, वो कैसा होगा। पहले उस मिट्टी को अच्छी तरीके से गूंदेगा, यानी उसके साथ आजमाइशें आती चली जाएंगी, आती ही चली जाएंगी। वो अभी बना भी नहीं है, वो अच्छी तरीके से बनेगा और जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो वो कितना कीमती होगा, क्योंकि वो जो बंदा है ना वो अल्लाह के हाथ में, तो वो कितना कीमती होगा। और वो जो कीमती चीज होगी, क्या वो अल्लाह ताला किसी को भी दे देगा? नहीं, वो किसी को इस तरीके से नहीं देगा जो वो उसका मोल ना जानता हो, उसकी कदर करना ना जानता हो। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि इंसान कहते हैं कि मेरा किसी ने मोल नहीं जाना। वो ऐसे किसी के हाथ में थोड़ी दे देगा, वो खास बंदे के हाथ में देगा। अब इसमें आजमाइश क्या होगी उसकी कि अगर वो बुरा बन गया तो उसका सफर इसी में ही घूमता रहेगा, वो इसी मर्तबान में ही घूमेगा, घूमता रहेगा, उसी आजमाइश में ही घूमता रहेगा और आखिर में एक दिन वो मर जाएगा। इन्हीं आजमाइशों में ही रहेगा। वो हो सकता है उसे दुनिया की कुछ चीजें दे भी दे, लेकिन वो इन्हीं आजमाइशों में रहेगा। वो इश्क सफर में नहीं उतरेगा, इश्क के चोला नहीं पहनेगा। वो अगर वो फिर भी डटा रहा, बुरे लोगों के साथ उसने बुरा नहीं किया, सब्र से काम लिया, इत्मीनान से काम लिया, तवक्कल से काम लिया, अच्छा रहा, किसी के साथ बुरा नहीं किया, अपने आप को खोया नहीं, अपने आप को दुनिया में नहीं मिलाया उसने, तो उसके साथ एक नए सफर का आगाज होगा और वो रोशनी का सफर होगा। अगर आपने बर्तन देखा होगा, मिट्टी का बर्तन, तो उसे धूप में सिखाई की जाती है, उसकी उसे धूप में मजबूत बनाया जाता है, रोशनी डाली जाती है। इसी तरीके से उस इंसान को जो है वो अल्लाह अपनी रोशनी डालता है और वो रोशनी जो होती है इल्म, हिकमत, हर चीज की रोशनी होती है। हर चीज का उसको सिखाया जाता है, हर चीज का उसको शऊर दिया जाता है, फिर उसे हर चीज की समझ आने लगती है। उसे किसी के पास जाके सीखना नहीं पड़ता, उस तक खुद ब खुद इल्म आ जाता है, हिकमत आ जाती, शऊर आ जाता है। दुनिया की हर चीज उस पे वो एक पोटरी में बांध के उस पर डाली जाती है, उसको सिखाया जाता है। अल्लाह ताला उसको खुद सिखाने लग जाते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? अल्लाह ताला की। उसको इल्म सिखाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की हो जाती है। अल्लाह ताला फिर उसको किसी तरीके से भी अपनी रोशनी डालते हैं, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसको जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। उसके सामने इल्म के खजाने जो है ना वो खुलते चले जाते हैं। उसका सिक्स सेंस यानी कि जो होते हैं ना छठी हिंस, ये तेज हो जाती है। उसके सामने कोई बात करता है ना तो उसको समझ आता है ये झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने की वजह क्या है, ये क्यों कह रहा है, इसके क्या हिकमत है इसके पीछे, या इसकी क्या इंटेंशन है, या इसका क्या इरादा है। वो सब कुछ समझने लग जाता है, उसको सब समझ आने लग जाता है। अब इसमें आजमाइश उनकी ये होती है कि वो लोगों को बता भी रहे होते हैं ना अपना नूर के बारे में, अपने वो जो रोशनी उन पे पड़ रही होती है, वो लोगों को बताते हैं कि मुझे ये समझ आ रहा है, ये चीजें आ रही हैं, लेकिन उन्हें कोई तवज्जो नहीं देता, उनकी रोशनी की तरफ कोई देखता नहीं है कि उन पे क्या हो रहा है उनके साथ या क्या नहीं। वो लोगों को अक्सर ये भी इल्म देते हैं कि आपके साथ ये शख्स ठीक नहीं है, आपके साथ वो ठीक नहीं है, या आप ये कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, आप ऐसा कर लें। लेकिन उनका लोग जो है मजाक बनाते हैं, उनकी बात सुनते नहीं है और उन्हें दरगुजर करके आगे बढ़ जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए कि वो एक ऊंची चोटी पे खड़े हैं, बिल्कुल कोने पर, और उन्हें नीचे की गहराई नजर आ रही है, और जो लोग उस चोटी पे खड़े हैं लेकिन उस चोटी के बिल्कुल करीब नहीं, बिल्कुल कोने पे नहीं कि वो देख सके नीचे क्या है, वो पीछे हटके खड़े हैं, तो वो गहराई नहीं देख सकते। अगर ऐसी हालत में आप उन लोगों से उलझेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, आप इसी आजमाइश में फंस के रह जाएंगे और अगले लेवल यानी अगली आजमाइश में आप जा नहीं सकेंगे। ये इसी तरीके से है, जो गेम होता है ना, आप जैसे एक लेवल पार करते हैं तो फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे चौथे पे, और आखिर में आप जीत जाते हैं। ये इसी तरीके से होता है। अगर आप एक आजमाइश को पार नहीं कर सकेंगे तो आप उसी आजमाइश में रहेंगे सारी जिंदगी। याद रखिएगा, आगे बढ़ने वाले शख्स जो हैं वो पीछे लोगों को पत्थर नहीं मारते, वो सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं, अगली आजमाइश के लिए तैयार होते हैं, अगले इम्तिहान, अगले सब्र के लिए, अगले सब चीजों के लिए वो तैयार होके आगे बढ़ते हैं। तो आपका काम है सिर्फ आगे बढ़ते रहना। ये होती है दूसरी आजमाइश। अब जो होती है ना वो तीसरी आजमाइश का सफर शुरू होता है। तीसरी आजमाइश जो होती है वो हवा होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि वही जो है बारिशों से पहले हवाओं को खुशखबरी बना के भेजता है। यहीं से अंदाजा
اندازہ لگا لیجئے کہ ہوائیں کیا ہوتی ہیں، وہ خوشخبری کا اشارہ ہوتی ہیں، وہ خوشخبریاں اس تک پہنچاتا ہے کہ تم نے مبارک ہو، تم نے بہت صبر سے کام لیا، تم نے بہت حکمت سے کام لیا، تم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تم ایک نیک انسان رہے، تو تمہیں خوشخبریاں سناتا ہے کہ مبارک ہو، تم پہ رزق کی فراوانی ہونے والی ہے، تم پہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں، تم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے ہو یا ہونے والے ہو، یہ ہوتا ہے۔ اور وہ جو برتن ہوتا ہے نا، جب وہ سکھائی کرنے کے بعد، وہ روشنی میں کرنے کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے ایک کمرے میں۔ کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو کوئی چرا کے نہ لے جائے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم توکل کرو، میں تم سے، اللہ تعالیٰ اس سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے وعدے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے وعدے تو پکے، اور جو ہے نا وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے کہ وہ بھول جائیں، وہ پکے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، وہ ہو کر ہی رہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو سب سے چھپا لیتے ہیں تاکہ اس کا کوئی قیمتی برتن چرا نہ لے۔ یہی آزمائش ہوتی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا، یہیں سے اس کی آزمائش ہوگی، اس کے توکل کی، اس کے صبر کی۔ کیا وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ نہیں؟ سارے دروازے بند ہونے کے باوجود وہ اللہ کے وعدوں پر اعتبار کرتا ہے کہ نہیں؟ اور اس وعدوں میں اس نے یہ نہیں کرنا کہ خاموش ہو کے رہنا، اس نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، اپنی محنت کرتے رہنا، جد و جہد کرتے رہنا، اس حکمت کو بانٹنے کی تیاری کرتے رہنا، لیکن دروازے بند پائے گا، وہ کوشش کرنی ہے اس نے وہ دروازے کھول لے۔ یہیں یہ آزمائش ہوگی اس کی کہ وہ وعدوں پہ یقین کرتا ہے کہ نہیں۔ ہواؤں کے بعد کیا آتا ہے؟ بارش، یعنی پانی۔ پھر باری آتی ہے بارش برسنے کی، خوب ساری بارش برستی ہے، رزق کی، دولت، ہر چیز کی، اولاد کی، ہر چیز کی، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی تھی کہ جب ان کی آزمائش ختم ہو گئی تو پھر انہیں وہ چیزیں دوبارہ مل گئی تھی۔ اب اس میں اس شخص کی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ وہ جو کھیتی ہوتی ہے، جب وہ بارش برسنے کے بعد جو ہے وہ کھلکھلا اٹھتی ہے، اس کی زمین، سوکھی زمین، گلزار اٹھتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں اپنے تک سمیٹ کے رکھ لیتا ہے یا دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے؟ وہ علم جو اسے دیا گیا تھا وہ اسے بانٹتا ہے یا نہیں بانٹتا؟ اس کا عروج کا دور ہوتا ہے، وہ اس دور میں کیا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ کرتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ وہ لوگوں میں بانٹتا ہے کہ نہیں بانٹتا؟ اگر وہ نہیں بانٹتا تو اس سے وہ سب چھین لیا جاتا ہے، اسے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اور اس سے اگر وہ سب کو دے بھی تو تب بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی آزمائش ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ سب کو دے رہا تھا، وہ نہ بھی ہو اس کے پاس تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے میرا عروج کا دور تھا، اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی کہ پھر اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور جب اس صبر میں وہ پورا اترتا ہے تو پھر عروج کا دور آتا ہے، پھر نیچے کا دور آتا ہے، پھر عروج کا دور آتا ہے، اور یہ سفر اس کی زندگی تک کنٹینیو رہتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ جانتے ہیں یہ سفر کیوں ہوتا ہے، عروج اور زوال؟ کیونکہ ہر چیز کو عروج بھی ہے اور ہر چیز کو زوال بھی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر ہر چیز کو صرف عروج رہا تو وہ کیا بن جائے گی؟ اللہ تعالیٰ بن جائے گی، یعنی کہ وہ مالک بن جائے گا، وہ اس میں غرور پیدا ہو جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے گا، اور پھر وہ یہاں سے اس کا دین، علم، سب کچھ، حکمت، سب کچھ خراب ہو جائے گی۔ اس پہ وہ زوال آنا ضروری ہے، اس پہ اگر عروج آیا تو اس پہ زوال بھی آنا ضروری ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا عشق بندے سے اور بندے کا عشق اللہ تعالیٰ سے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مسٹ ہے، لائک کرنا فرسٹ ہے، شیئر کرنا گڈ ہے، کامنٹ کرنا ایزی ہے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔